نے جو تراجم کی وحدہ مرفق الایمن کا، یہ دو میں نے صرف دیوبند کے حوالے پیش کی، اسی طرح دو میں آپ کو بریلوی علماء کے حوالے پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ترجمہ کیا وحدہ مرفق الایمن کا۔ یہ سنن نسائی شریف ہے، یہ اس کا ترجمہ کیا مولانا ملک محمد بوستان صاحب نے۔ یہ فاضل مدرس ہیں دارالعلوم محمد غوثیہ بیرا شریف کے۔ ضیاء القرآن نے یہ ترجمہ چھاپا ہے۔ اب یہ حضرات ذکر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ آئی موضع المرفقین، دونوں کونیوں کی جگہ۔ اب اس کا یہ ترجمہ وہی وجالسا الفاظ وہی جو ثم جالسا فافترا شارج الیسرا وعد الید الیسرا علی فاخذ الیسرا وعد مرفق الایمن علی فاخذ الیمنی۔ اس کا ترجمہ وہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پھر بیٹھے، یعنی رسول اللہ بیٹھ گئے، اپنا بایاں پاؤں بچھایا، اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا، اپنی دائیں کونی اپنی بائیں ران سے بلند رکھی۔ آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ساتھ نہ ملائی، یعنی وہی کہ کونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نہ ملائی، جو میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ سے پیش کی تھی، جو میں نے آپ کے سامنے محدثین کے حوالہ جات پڑھ کے آپ کے سامنے میں نے بالتفصیل بیان کیا تھا۔ اسی طرح حضرات ذکر ایک اور بریلوی مکتبہ فکر کے عالم ہے، یہ ہے ان کی میرات المناجی شرح مشکات المصابیح، یہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی ہے، یہ مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے۔ اب حضرات ذکر یہ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں مدہ کے الفاظ بھی آئے ہیں، تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ جو پیچھے الفاظ تھے جو میں نے آپ کے سامنے دیوبند مکتبہ فکر کے مشکات کی جو انہوں نے یہ تو سنن نسائی تھی، جو مشکات کی دیوبند علماء کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے تھے، وہاں وحدہ کے الفاظ تھے، وہاں مدہ کے الفاظ نہیں تھے۔ اگر آپ وہاں توجہ سے دیکھیں تو وہاں حدہ کے الفاظ تھے، وہاں مدہ والے الفاظ نہیں تھے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مشکات کے بعد نسخوں میں مدہ کے الفاظ بھی ہیں۔ اب یہ مفتی احمد یار خان نعیمی ہے، انہوں نے یہاں مدہ کے الفاظ ہیں اور مدہ کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے یہاں وہی ترجمہ کیا کہ پھر حضور بیٹھے تو اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنا بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا اور اپنی دائیں کونی اپنی دائیں ران پر دراز کی۔ اب یہ فوائد بیان کرتے ہوئے دوسرا فائدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ ادھر ادھر پھیلائے نہیں بلکہ ران کے مقابل رکھے۔ یہ مطلب نہیں کہ کونیاں ران پر، یعنی یہ بھی یہی کہنے ہے کہ کونیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران پر نہیں رکھیں۔ تو حضرات ذکر یہ مختلف تراجم تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اور یہ تراجم غیر مقلدین علماء، شیخ زبیر الزئی غیر مقلد عالم تھے، انہوں نے ترجمہ کیا کونی کو ران پر رکھا جائے گا، اور یہ ترجمہ انہوں نے وحدہ مرفق الایمن کا کیا۔ اور میں نے پھر دیگر جو آپ کے سامنے جو میں نے سارے حوالہ جات پیش کیے ہیں، یہ سارے سب سے پہلے غیر مقلدین علماء کے پیش کیے، پھر دیوبند علماء کے، پھر بریلوی علماء کے، کہ سب نے یہی ترجمہ کیا کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ حضرات ذکر یہ میں نے اختصار کے پیش نظر آپ کے سامنے جو مستند جن کے تراجم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، وگرنہ اگر آپ مارکیٹ میں دیگر تراجم دیکھیں تو اور بھی تراجم آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے یہ تراجم کیے ہیں، یا جنہوں نے نماز کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، غیر مقلدین علماء نے بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ کونی کو ران کے اوپر نہیں رکھا جائے گا۔ حضرات ذکر